الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. عن عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فقال الصبر والسماحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بڑی عظیم ترین سورت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت پڑھی ہے جس کو ہمارے سلف آیت الایمان کہتے تھے. اس آیت کو آیت الایمان کہتے تھے. کیوں؟ اس کے اندر ایمانیات کا تذکرہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور بہت ساری ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے صبر کا تذکرہ کیا. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہی حقیقی معنی میں تقوی اللہ والے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو حقیقی متقی اور حقیقی ایمان والا بنا دے. ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو بہت سارے محدثین نے حضرت قتادہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیے کہ سب سے افضل اعمال، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ صحابہ کرام جب اس قسم کا سوال کرتے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے اچھا افضل ایمان کیا ہے، تو صحابہ کرام کا مقصد ہوتا تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں عمل بہت اچھا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس کو خوب کثرت سے ہم کیا کریں گے. دعا کرو یہی توفیق ہم سب کو نصیب ہو. لیکن آج ایک تو امتحان لینا ہو کتنا بڑا عالم ہے، یا پریشان کرنا مقصد، سوال کریں، یا حجت بازی. دوستو اس کے لیے سوال صحابہ نہیں کرتے تھے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے صحابہ کرام جب پوچھتے اور نبی علیہ السلام کے پاس جواب نہ ہوتا تو انتظار کرتے فوراً اللہ کی وحی. سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ای البلاد افضل، آپ ہم کو بتائیں کہ زمین پر سب سے اچھی جگہ کون ہوتی ہے جہاں ہم بیٹھیں، جہاں ٹائم پاس کریں، وقت گزاریں. مقصد یہ تھا. اللہ سے فرمایا میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ اللہ مجھے خبر نہ دے دے. انہوں نے انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ المساجد، اس زمین پر سب سے اچھی جگہ جو ہو سکتی ہے وہ مسجد بیت اللہ ہے. دیکھیں پوچھنا مقصد تھا. اب پھر اس کا اہتمام کیسے وہ تو ٹھان لی ہم جب بھی فرصت پائیں گے فضولیات میں باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے بجائے اللہ کے گھر میں آ جائیں گے. حضرت سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
ان کے دوران مواخات اللہ کے رسول نے کرایا تھا. ابو الدرداء یہ مدینے کے باشندے انصاری ہیں اور سب سے آخر میں ایمان لانے والے ہیں. کہتے ہیں ان کے بعد یہ ہوا کہ پورے انصار مسلمان ہو گئے. یہ آخری تھے اور کم عمر تھے اور آپ کی مجلس میں آتے ضرور تھے. سلمان فارسی اور ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا. تو دونوں کے بڑے تعلقات تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے پاس لیٹر لکھا. بھائی کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، یا اخی، میرے بھائی، میرے کانوں نے اللہ سے فرماتے ہوئے سنا، المسجد بیت کل تقی. اس دنیا میں ایمان والے پرہیزگاروں دینداروں کا کی جگہ وہ چائے کے ہوٹل نہیں ہے. چائے پیے گا ایک اور دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. چبوترے بنے رہتے ہیں، بیٹھ گئے، آدھی رات گزر جائے. تو سلمان فارسی لکھا کہ میرے بھائی، یہ ایمان والوں کا گھر ٹھکانہ یہ نہیں ہے. المسجد بیت کل تقی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر متقی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بیت اللہ مسجد ہے. تو دیکھیں، پوچھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ پتہ چل جائے گا تو خوب پابندی سے وہ عمل کریں گے. آپ نے فرمایا، الصبر والسماحہ، سب سے بہترین عمل ہے وہ 2. نمبر 1 الصبر، نمبر 2 السماحہ. صبر اور سماحہ دونوں دوستوں بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلے دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر صبر پیدا کر دے. سارا بگاڑ فساد، چونکہ تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی ہوئی، ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں. ناراضگی، کشیدگی، بغض، عناد، پھر شکوہ شکایت. آپ حضرات جانتے انبیاء علیہ السلام دعا میں کرتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا. اللہ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اولو الالباب کا تذکرہ. اولو الالباب کون سے ہیں؟ اولو الالباب ان میں کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالسحار والصابرین. صابرین. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے بعد انسان کو سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے صبر کی توفیق ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل کرے. حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ہم نے بھی اکٹھا کیا، تقریباً 15-16 سوالات ان کے تھے. پھر کسی اور فرصت کے موقع پر کہتے ہیں ہم تیسرے نمبر پر اسلام لائے، یعنی ہم سے پہلے صرف 2 آدمی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر، یا حضرت علی اور حضرت ابو بکر. کہتے تیسرا مسلمان میں ہوں جو اللہ نے مجھے کلمے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا زیادہ رابعہم، چوتھا. کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی مسلمان مکے کے سرزمین پر نہیں تھا. ایمان لانے کی داستان بڑی اہم ہے. کلمہ پڑھے. کہتے ہیں جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سنا بھی نہیں تھا. آئے تو ہم نے چند سوالات کیے. جو سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، یا رسول اللہ ای الایمان افضل،
کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ درجے افضل ایمان کیا ہے؟ آدھے فرمائے الصبر، سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ صبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بس صبر۔ صبر بڑا اونچا مقام مرتبہ رکھتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو صابرین میں شامل کرے۔ تو آج تھوڑی سی گفتگو اسی صبر پر ہم کریں گے اور سماحہ پر۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس ذهب الانسان۔ بڑی پیاری تشبیہ دیتے، کہتے ہیں لوگوں، ایمان اور صبر کا وہی تعلق ہے جو انسان کے سر اور دھڑ کا تعلق ہوتا ہے۔ اب الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، اے لوگوں، ایمان کا صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو تعلق انسان کے سر کا اس سے کی دھڑ سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ، اگر کسی کی گردن کاٹ دی جائے تو آدمی کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب تک جان ہے تب تک یہ سب کچھ ہے۔ بیوی بھی ہمارے سرتاج زندہ، بیٹے بیٹے میرے دیدی زندہ، کیا پوچھنا ہے؟ آپ خوش، ہمارے امام زندہ۔ ایک ادنا درجے کی تکلیف گوارا نہیں ہے، لیکن روح قبض ہو جائے تو اسی انسان کو ایسی اس کی انسانیت ختم ہو گئی کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے مر جانے کے بعد اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی لے جا کر کے دبا کے کہاں آتا ہے؟ جب تک جان تھی تبھی تک انسان کی عزت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ماں کو دفنایا ہوگا، باپ کو دفنایا ہوگا، وہ دل کیسا گوارا کرتا ہے کہ اپنے باپ کو دبائے۔ اب دبانا پڑتا ہے، کیوں؟ اب اس کی کوئی انسانی حیثیت، زندوں کی جگہ ہے، مردوں کی جگہ یہ کھڈا۔ اندازہ لگائیں، بڑا سے بڑا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا انسان، تو آسمی کی ساری قدر ہے جب تک کہ جان ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح سے گردن کاٹ دینے یا روح نکل جانے کے بعد انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ، اگر انسان کا صبر ختم ہو جائے تو اس کے ایمان کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ الصبر من الایمان من الایمان کالرأس من الجسد۔ تو دوستو، سب سے پہلے صبر کا تھوڑا سا معنی، شریعت میں صبر کا معنی آتا ہے روک لینا۔ کیا کرنا؟ روک لینا، پکڑ لینا، جکڑ دینا، تاکہ آگے نہ بڑھ سکے، حرکت نہ کر سکے، رک جانا۔ شریعت کے اصطلاح میں صبر کہتے ہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر ہے۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر تو یہ ہے، صبر کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوامر
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، چاہے فرائض کی شکل میں ہو، واجبات کی شکل میں ہو، اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس حکم کی پابندی کریں، اور اس حکم کے بجا لانے میں کتنی بھی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں، تکلیف برداشت کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ چھوڑیں، اس پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ مثلا بڑی عجیب سے حدیث سنا ہوگا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے میں مسلمانوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے یہ تھے، خباب بن ارت، السابقون الاولون، اور یہ لوہار تھے، لوہار سمجھتے ہیں نا، لوہے کا چھورا چاقو لوہا گرم کراتے، بس وہی ان کا کام تھا، اور ان کا کوئی رشتہ ناتا مکے میں نہیں تھا، لاوارث تھے بیچارے، اکیلے تھے، کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی آدمی ایمان لائے تو کم سے کم خاندان کا سہارا ہوتا تھا، یہ بیچارے ایمان لائے تو کوئی سہارا نہیں، تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو نمبر 1 پہلی تکلیف تو یہ دیا کہ لوگ ان سے جو لوہے لکڑ کا چھورا چاقو کا کام کراتے تھے، لوہا لکڑ دروازے وغیرہ بھی رہے ہوگے، بہت ساری چیزیں، تو جیسے عام طور پر دستور بھائی اتنا سامان بنا کر کے دے دو، بعد میں پیسے لے رہا ہے۔ مکے کے بہت سارے لوگوں کا انہوں نے کام کیا تھا، ان کے پیسے باقی تھے، ایمان لائے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اگر تم اسلام قبول کر لیے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، تو ہم تمہیں تمہاری مزدوری، تمہارے مال کی قیمت نہیں دیں گے۔ سارا مال ہڑپ کر لیا ظالموں نے، بلکہ انہوں نے بہت اصرار کیا تو جواب کیا دیا ظالموں نے، تم جس پر ایمان لائے ہو، کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر میں آئے گا، جمع کیے جائیں گے، تو ٹھیک ہے، تم اپنے ایمان پر ہو، وہاں ملیں گے تو لے لینا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے سورۃ مریم کے اندر آیت نازل کی شخص ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کہتا ہے آئندہ لے لیں گے، آئندہ کب تو جہنم سے بچے گا کہاں جو دیکھا آ کر کے، تیری دولت وہاں رہے گی، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ ظالم یہ نہیں ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر تذکرہ ہے اس کا۔ نمبر 2، جو بھی چاہتا ہے ان کو گرا کر کے مارتا تھا۔ ابو جہل نے جو ٹیم تیار کی تھی ظالموں کی، نو مسلموں کی پٹائی کے لیے، مار پیٹ کے لیے، ہمیشہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بڑا کچھ نہیں کرتا، بل پاس کرتا ہے، تم کرو، ہم کورٹ کچہری پولیس چوکی سب ہم سنبھال لیں گے، ظالموں نپٹے گا اللہ ایک دن تم سے، ایک دن تم سے نپٹے گا اللہ تعالی، تم کو چھوڑے گا نہیں۔ تو ہوا یہ، اللہ اکبر، کہ یہ کہا جاتا ان کو آگ جلاتے، پہلے آگ جلاتے، آگ جلانے کے بعد ان کے کپڑے کو اتارتے، اور پیٹھ کے بل جب انگارہ تیار ہو جاتا اسی کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور ایک لکڑی سینے پر رکھ کر کے بیٹھ جاتے تاکہ کروٹ نہ بدل سکے۔ یہ تھی صبر کرنے والے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم، مکے کا کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو آ کر کے پوچھے ان سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں پوچھنے والے کی بھی خیریت نہیں، بس یہی امید تھی کہ اللہ رحم کرے گا۔ کہتے ہیں جب میرے بدن کی چربی پگھل پگھل کر کے آگ کے انگارے پہ گرتی
مرجھا جاتی تب مجھے تھوڑی سی راحت ملتی تھی. ایک دن کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, سایہ کہاں ملے گا, خانہ کعبہ کا سایہ تھا دیواروں کا, بیٹھا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. کہا یا رسول اللہ اب تو کچھ کیجئے, اب تو کچھ کیجئے تھوڑا سا. الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا, کچھ تو کیجئے, کم سے کم دعا تو کریں اللہ تعالی سے, ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو صبر کرو, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ تمہارے لیے نکالے گا. اور نکالا اللہ تعالیٰ نے. دوستو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کتنی بھی تکلیف ہو آپ ڈٹے رہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پہ صبر کرنا. کیا خیال ہے آج کے مسلمان 5 نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی وہ بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا جائے داڑھی رکھو, نہیں حالات اچھے نہیں ہیں, نوکری نہیں ملتی, پیٹ کے خاطر سر کی داڑھی, اپنے داڑھی کو بھی ماشاءاللہ ہر جمعے کو صاف کر کے گٹر میں ڈال دے رہے, اتنا بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں. صبر علی الطاعہ, سارے دین کا سارا دار صبر ہے, بیٹھو صبر پر ہے. آپ نے فرمایا دوسرا خاندان جو مظلوم تھا, حضرت یاسر, سمیہ اور حضرت عمار, ان تینوں کو ابو جہل مار کر لٹا کر کے مکے کی زمین لٹا کر کے مار رہا ہے. اور کبھی تو ایسا کرتا سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی زمین پر لٹا دیتا ظالم, اور پیر 2 اونٹ لاتا, دونوں کو رخ الگ الگ, پچھلی ٹانگوں میں رسی باندھ کر کے سمیہ کے دونوں ہاتھ کو باندھ دیتا, اب ٹانگوں اور دوسرے طرف سے پیر, اور پھر ڈنڈے لے کے اونٹ کو مارتے, لوٹ دونوں اونٹ دوسری طرف بھاگتے, اور اسی میں تن کر کے تنگ آ جاتے, پس جاتی تھی. یا رسول اللہ, النبی علیہ السلام گزر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ رسول کم سے کم تو دعا تو کر دیں. آنے پر اصبر صبرن یا آل یاسر, صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر ذرا صبر کرو, اس صبر میں, اس تکلیف میں جو صبر کر رہے ہو, اس کے عوض تم تینوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے, سنا ہوگا ترمذی وغیرہ کے حدیث, علامہ البانی حسن کہتے ہیں کہ 3 نوجوان ایسے ہیں جن کے لیے جنت بہت بے قرار ہے. ثلاثۃ, 3 امتی ہمارے ایسے 3 نوجوان کہ جنت بہت بے قرار ہے کہ کب یہ مریں گے آ کر کے ہمیں آباد کریں. اللہ, اتنی بڑی خوش نصیبی. اس میں ایک کون ہے؟ عمار بن یاسر. اللہ تعالی فرماتے اے لوگو, تم نے کیا عمار کو سمجھا ہے؟ تمہاری یہ انگلیاں ہیں, شیخ یہی حدیث نا, تمہاری یہ انگلیاں جو ہیں تمہارے ناخون کے نیچے میل کچیل جمع ہوتے, لیکن یہ میرا عمار بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے انگلیوں کے پور ناخون کے نیچے بھی ایمان ہی ایمان بھر دیا ہے. اللہ اکبر. دعا کرو ہم کو اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صبر علی الطاعہ. نمبر 2, ایسے ہی دوسرا صبر ہے دوستو, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا, کیا حرام قرار دیا؟ منہیات جو ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے, کبھی حرام نہ کرنے, حرام سے کریں تو کوئی بات نہیں, لیکن حرام نہ کرنے اس پر آپ کو سزا دی جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا.
کبھی برائی چھوڑنے میں آپ کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور برائی کریں تو آپ کو انعام ملتا ہے. اب تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں آنکھوں کے سامنے ہے بھائی. کبھی گناہ سے آپ بچنا چاہیں تب آپ کو سزا، گناہ نہیں کریں گے تب ہوتا ہے نا. قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب مثال ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کیوں گئے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جس برائی کے کرنے کا حکم دے رہی ہوں اگر یہ برائی نہیں کرے گا، حرام کاری، جس کو ایسے جیل میں ڈالوں گی کہ ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی. کیا خیال ہے؟ تھی نا آزمائش، بڑی سخت آزمائش. اور کیا اب ایک ہی راستہ ہے، اگر حرام کاری کرے، رب کی نافرمانی، تو یہ بھی ممکن تھا کہ مہارانی جب پسند کر لی تھی تو اصلی مہاراجا کچھ ہو گئی تھی کہ مہاراجا بھی بنا لیتی. ممکن تھا نا. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازہ بند کر لی اور کہتی حیت لک، آ جاؤ. ایک ہی جواب تھا، قال معاذ اللہ انہ احسن مثوایا. ناممکن ہے، میرے رب نے میرے اوپر اتنا کرم کیا، میں تمہارے ساتھ حرام کاری کر کے اوپر والے اپنے رب کو ناراض کروں، یہ ناممکن. یہ ہے میرے بھائی بدترین گناہ تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کو برائی کرنے پر ترجیح دی. اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المحارم، یعنی حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب اس برائی سے بچنے میں کوئی تانا دے، تشنیع کرے، ذلیل اور خوار کرے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ کے دینداری پر کوئی آپ کو ناراض کر کے کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے نپٹے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، کتنی بھی تکلیفیں آئے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. آج لوگ سوچتے ہیں نماز روزہ تو عبادت ہیں، لیکن نماز روزہ بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ماں باپ کا دل بھی دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. دوستو یہ بھی بہت بڑا کیا ہے گناہ. اتق المحارم، اپنے آپ کو رب نے جن چیزوں سے روک دیا ہے. آج سنا ہے بڑا فیشن آیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ، نشہ کا کیا. کبھی سوچا رب کتنا ناراض ہوتا ہے؟ آپ شراب پیئیں، ڈرگس کریں، چاہے پان کی شکل میں، چاہے انجیکشن کی شکل میں، چاہے ٹیبلٹ کی شکل میں، کیا سمجھا رب خوش ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین نے حرام کرا. اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنو گے. اسی لیے جتنا نیکی کرنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ برائی سے بچنا ضروری ہے. دوستو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. صبر کی دو قسمیں ہو گئی. پہلی قسم، پہلا صبر اور طاعت، یعنی ماں بیمار ہو، باپ بیمار ہو،
مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. اب کیا کہیں؟ تو بھائی ہم 5 بھائی ہیں، کیا میں نے ہی ذمہ لے رکھا ہے باپ کی خدمت کرنے کا؟ چاروں کو چاہیے ایک ہفتہ میں کروں، ایک ہفتہ وہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے 3 بھائی اگر نافرمانی کریں تو آپ تو نافرمانی کر رہے ہیں. وبالوالدین احسانا. تو میرے بھائی، جس طرح سے گناہوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیف آئے آپ کو صبر کرنا ہے، اسی طرح نیک عمل کرنے میں کتنی بھی تکلیف آئے اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ضروری ہے. نمبر 3، صبر علی قضاء اللہ و قدرہ. علی قضاء اللہ و قدرہ. اللہ تعالی نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے، غربت، پریشانی، مال، دولت، سب کچھ اوپر والے نے لکھ دیا ہے. قدر اب مقدورہ ہے، سب کچھ لکھا گیا. آپ تو ایمان والے ہیں. جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو، اسی لیے حضرت علی، حضرت ابو درداء کا ضربۃ الایمان 4، پورے ایمان کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے. اس میں کیا تھے؟ تقدیر پر ایمان، الرضا بالقدر. آپ اہل ایمان ہیں. ما اصابکم من مصیبت، تمہارے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر کب اللہ تعالی نے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے تمہارے نصیب میں لکھ دیا. تو اللہ رب العالمین ہمارے نصیب میں جو مال اللہ تعالیٰ نے، جو آفتیں، جو بلائیں، فقر، فاقہ، محتاجگی، پریشانیاں لکھی ہیں، اگر وہ پریشانیاں آ جائے تو اس پر ایمان، صبر کریں. اور شادی کر لی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، 1 مہینہ گزرے، 2 مہینہ گزرے، 3 مہینہ گزرے، 6 مہینہ گزرے، پورے خاندان ہاں ابھی کچھ امید نہیں. ارے وہ امید کب پوری ہوگی؟ جب اوپر والے نے لکھا ہے تب نا. اللہ نے لکھا ہے سال بھر کے بعد اس کو اولاد دیں گے، اور آپ مہینے ہی بھر میں اتھل پتھل مچا دیے. پھر کسی نے کہا او اجمیر جاؤ، ایمان بھی بیچا، شرک بھی کیا. پھر کسی نے کہا ارے 6 مہینے گزر گئے ابھی کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب فلاں نے بندش کر دیا. اوہو، بندش نے بیڑا غرق کیا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس بندش کو توڑوانے کے لیے 4 یہ بڑی فکریں، طرح طرح کی کفریہ شرکیہ اعمال. آپ جانتے ہیں جتنے تعویذ دینے والے ہوں گے تو دیکھیں ان سے پریشان کوئی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یو پی میں سب سے بڑا جو دیوریا کے اندر کوئی درگاہ ہے جہاں کہتے ہیں جس کو اولاد نہ ہو تو جب ان کا عرس ہوتا ہے تو عرس والے مہینے میں سارے غیر شادی شدہ لوگ کہے وہی جو دلہن کا کپڑا دولہا کا آتا ہے وہی پہلے جلوس نکالیں گے. کیوں؟ جتنے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے عرس میں آئے تو سب کی شادیاں کرا دیتے ہیں. اور پتا چلا اللہ کا بندہ خود اس کو زندگی میں بیوی رہی بھی بغیر شادی ہی کی زندگی گزارا. وہ بابا جو ہے قبر والا وہ بھی بغیر شادی ہی کے تھا. ارے اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈ سکا تو اللہ نے نصیب تو آپ کو کیا دلوائے گا؟ وہ یہی ہوتا ہے میرے بھائی، یہی سے مسلمان بگڑنے لگتا ہے. آپ کو صبر کرنا ہے. ہو گئے 3 صبر. اللہ نے بیماری لکھی ہے، بیماری لکھ دی ہے کہ ہاں 6 مہینے کے پہلے اچھا نہیں ہوگا. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ سال بھر اچھا نہیں ہوگا. آپ ایک ڈاکٹر کے ہاں گئے، 2 کے ہاں گئے، 3 کے ہاں، 4 کے ہاں گئے، کہیں شفا نہیں ملی تو ہاں اب روحانی علاج کرواؤ. کسی کے پاس لے کے گئے
ارے اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. پتہ نہیں اس کے اوپر کیسے. ایک بات بتائیں, ہمارے شیخ موجود ہیں, اللہ کے رسول پر جادو ہوا نا, یہ تو بڑے میاں کہتے ہیں ارے جادو کو آپ نہیں مانتے. جادو تو مانتا ہوں, لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ ہاں فلاں نے کالا جادو اس پر کیا ہے. ارے اللہ کے رسول پر جادو, وہ جادو برحق ہے. ہم کہاں کریں جادو برحق نہیں ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں, کتنے دن تک اللہ کے رسول پریشان تھے شیخ؟ مہینے بھر اللہ کے رسول پریشان. کیوں؟ جادو ہو گیا ہے. مہینے بھر آپ پریشان تھے. اللہ اکبر. لیکن کچھ نہیں پتا چلتا تھا کس نے کیا. جب جبرائیل امین آئے تب آپ کو پتا چلا کہ کیا کیا ہے. فلاں یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کو فلاں کنویں کے اندر دبایا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول نبی ہو, پیغمبر ہو, لیکن کس نے جادو کیا پتا نہیں. اور یہاں ٹیلی فون پہ بتا دے گا, نام پوچھے گا, ہاں تمہارے اوپر فلاں نے جادو کیا. فلاں یہ حیدرآباد کا سب سے بڑا نمبری فرادی چور ہوگا دین کا, جو لوگوں کا عقیدہ برباد کر. ہاں فلاں نے تمہارے اوپر جادو کی. پتا کیسے چلا؟ اور بتائے تو کسی رشتہ دار جس نبی پر وحی آتی ہو 1 مہینے تک پتا نہیں چلا اس کو. 1 مہینے کے بعد اللہ نے بتایا کہ ہاں فلاں یہودی نے جادو کیا ہے. آج تو ماشاءاللہ پہلے دن بتا دیں گے جادو کیا ہے, اور پان میں ملا کر کے یا شربت میں گھور کر کے آپ کو تعویذ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ناصبری کا انداز ہے. صبر کریں, اللہ تعالی سے دعا مانگیں, جائز طریقے سے علاج کریں. تو میرے بھائی یہ شرک کے سارے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ یہی صبر نہ کرنے کے بنا پر. اور نمبر 4 صبر علی الایذا یا علی اذی الناس. اگر اپنے بھائیوں سے چلتے پھرتے اپنے کسی بھائی سے, کسی انسان سے, کسی آدمی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے, آپ بس پر چڑھ رہے ہیں, کسی سے دھکا لگ گیا, آپ وہی گالی دینا اللہ شروع کریں یا اس کا پکڑ کے اس کو نیچے اتاریں. ابے دیکھ کر کے نہیں چلتا. اللہ اکبر. یہ اخلاق ہے. اسلام یہ کیریکٹر نہیں سکھلاتا. الصبر علی اذی الناس. سماج میں, معاشرے سے میں اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کوشش کریں اس پر کیا کریں, صبر کریں. لیکن نہیں, میں صبر ہی, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. اور پھر کیا کہیں گے, 1 کہو گے تو 10 سنو گے. اللہ, آدمی اس کو ایمان سمجھ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے دوستو. الصبر علی الایذا, لوگوں کی طرف تکلیف ہو. والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کو جانتے ہیں آپ لوگ. عمر ابن الخطاب, صحیح بخاری کی روایت, بیٹھے ہوئے تھے. حر بن قیس, کیا حر بن قیس, یہ ان کے دربار میں مجلس میں آتے جاتے تھے. ان کا چچا آیا, بڑا اجٹ تھا چچا. آیا کہا, اے حر, تم عمر فاروق کے درباری ہو, ہم سے ملاقات کرا دو. اور حر کہتے تھے چچا ہے بڑا اجٹ, اگر امیر المومنین سے اس کی ملاقات کرا دے, کچھ نہ کچھ بدتمیزی کے باتیں ضرور کرے. یہی واقعہ نا صحیح, کچھ نہ کچھ. کیوں؟ اجٹ ہے, اور یہ بدتمیزی کرے گا تو عمر چھوڑیں گے نہیں. کچھ نہ کچھ 2-4. کیوں کہتے ہیں جو کوئی نہیں سیدھا کر, عمر فاروق کا درہ سیدھا کر. تو حر نہیں چاہتے تھے کہ میرے چچا کی ملاقات عمر ابن الخطاب سے ہو. نہیں, بہت ضد کیا. تو حر سوچتے ہیں پھنس گئے, اگر میں اس کو عمر ابن الخطاب سے ملاقات کراؤں تو کچھ نہ کچھ شیطانی ضرور کرے گا. پھر عمر ابن الخطاب پیٹیں گے تو جا کے گاؤں میں کہے گا دیکھو ہمارے بھتیجے نے عمر سے ہمیں پٹوایا.
اور اگر ملاقات نہ کرائے تو ظالم جا کے بدنام کرے، کس کام کا بھتیجا ہماری عمر سے ملاقات نہیں کرا سکتا۔ بہت سوچے، آخرکار سوچا کہ نہیں، ملاقات کرا ہی دو ملاقات کرا دو۔ بلایا، بیٹھا دیا عمر بن خطاب کے پاس، بیٹھا، بیٹھتے ہی ابن الخطاب لا توٹی مالن، سمجھ گئے نا، اے عمر تیرا ستیاناش ہو، سارے بیت المال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ کسی کو دیتا ہے، وَلَا تَحْكُمْ فِينَا عَدْلًا، اور آج تک تو نے مسلمانوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ فیصلہ۔ اتنا بڑا الزام عمر ابن خطاب پر، اور واقعی وہی ہوا۔ عمر ابن خطاب سنے اور درہ اٹھایا، اور واقعی پٹائی کر دے۔ جس چیز سے ڈرتے تھے حر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہی ہوا۔ اب حر کہتے ہیں اگر میں عمر فاروق کو پکڑوں تو پکڑ نہیں سکتے، جلال میں ہے، اور اگر ایک درہ بھی مار دیے عمر ابن خطاب تو جا کر کے چچا بدنام کرے گا۔ کہتے ہیں کچھ نہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا مہلن یا امیر المومنین والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہتے ہیں عمر ابن خطاب، اے عمر امیر المومنین، اللہ فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، مومنو ہے جو غصے کو پی ڈالے، والعافین عن الناس، بدلہ نہ لے، معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، ظالموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کہتے ہیں کان وقافا عند آیہ کتاب اللہ، ہم نے دنیا میں بہتوں کو دیکھا لیکن عمر جیسا قرآن سننے کے بعد سیدھا ہو جانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی آیت سن کر کے عمر اپنا سارا جلال، سارا غصہ ختم کر دیتے تھے۔ دعا کرو اللہ ہم کو بے نصیب فرمائے۔ کہا جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ذرا دیکھیں، کیوں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف پہنچے، اپنے بھائیوں سے، مسافر سے، چلتے پھرتے، تو ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں، بلکہ کیا کریں، ہم صبر کریں۔ ہمیں تو اسلام نے سکھلایا ہے۔ سنا ہوگا شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، بلکہ اللہ رسول کا طرح سنیں، لوگوں صبر کرو۔ کتنی پیاری اللہ نے فرمایا، پڑوسی تم میں سے کون آنے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، پھر کیا دوسری حدیث، لا یؤمن حتی احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان نہ کرے۔ واللہ لا تؤمن، واللہ لا تؤمن، واللہ لا تؤمن، اللہ کی قسم تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں، مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف سے برداشت، تکلیف سے محفوظ نہ رکھتا ہو۔ پھر اللہ سے پڑوسی تین قسم کے کتنے؟ نمبر ایک پڑوسی وہ ہے جس کے کتنے حق ہیں؟ تین۔ دوسرا پڑوسی وہ جس کے دو۔ نمبر تیسرا پڑوسی جس کا ایک۔ اللہ اکبر۔ آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، مومن ہے، اور کیا ہے، رشتہ دار ہے، اور پڑوسی کتنے ہو گئے؟ اس کا تین حق ہے۔ نمبر دو، دوسرا وہ پڑوسی ہے کہ آپ کا پڑوس میں ہے، پڑوسی تو ہے، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، اس کے کتنے حق ہیں؟ دو۔ نمبر تیسرا پڑوسی ہے جو نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، لیکن ہے کیا، وہ غیر مسلم ہے۔
اللہ کے رسول پر وہ بھی تمہارے احسان کا اس کا ایک حق ہے. کیوں؟ آپ اس کو ستا نہیں سکتے. اللہ کے شیخ موجود ہیں. اگر آپ کا مسلم پڑوسی ہو یا ہندو پڑوسی ہو یا رشتے دار پڑوسی ہو، اگر وہ مکان بنا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ آپ کے دیوار میں ذرا سوراخ کر کے شہتی کیا کہتے ہیں وہ پرانے زمانے میں لکڑی آتی تھی نا، اگر وہ سوچتا ہے کہ یہ پڑوسی ہیں ان کے دیوار پر لکڑی ایک رکھ دیں شہتیر اور تو دوسرا اپنے تو ہمارا مکان بن جائے. مولانا موجود ہے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں واللہ، اللہ سے فرمایا اگر غیر مسلم یہودی عیسائی ہندو بھی ہے تو پڑوسی کا حق ہے اس کو لکڑی رکھ کر کے اپنے مکان سے اس کو اپنا مکان بنانے دو. ہے دنیا میں کوئی دین؟ اگر ہم اسلام سیکھ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اللہ اکبر. ایک چوتھا پڑوسی اور ہے. کون ہے وہ پڑوسی؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. چوتھا پڑوسی کون ہے؟ آپ بس پر جا رہے ہیں، پلین میں بیٹھے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ کے بازو سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ صاحب بل. کیا خیال ہے؟ ہمیں یہ اسلام نے اجازت نہیں دیا کہ مسلمان ہے تبھی نہیں، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، ہندو کیا کہتے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر آپ کے بازو میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر کیا ہے؟ حق. چنانچہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید کوئی بتایا ہو، بس ایک 10-5 منٹ اور. تو امرتسر سے پنجاب میں نکلی ہواڑا. کیا ملی؟ ہواڑا. ہواڑا میل ہواڑا جا رہی تھی. تو پرانے انگریز نے جو ٹرین بنائی تھی اس میں کوئی گدے ودے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو ویسے بھی بیکار آدمی سمجھتا تھا نا، کچرا سمجھتا تھا کیونکہ کالی چمڑی تھی. اگر حیدرآباد میں کہیں آ کے جم گیا تو نو انٹری لگا دیتا ہے. کیا ہے؟ یمینی انگلینڈ ہے، یہاں کسی انڈین کو آنے کی اجازت نہیں. تو اپنے لیے تو بڑی ہائی فائی تھے. اور عام ٹرینیں جو ہوتی تھی دیکھا ہوگا پرانے لوہے کی ہوتی تھی، کرسی بھی لوہے کی ہوتی تھی اور وہ چھڑ جو لگتا تھا وہ بھی کیا ہوتی تھی؟ لوہے کی. تو کچھ لوگ دلی سے ٹرین پر بیٹھے، ان کو اسنان کرنے کے لیے جانا تھا. کہاں؟ کاشی کہتے بنارس، ہمارے بنارس جانا تھا. تو کانپور کے آگے ٹرین چلی تو یہ پنڈت جی جو تھے اٹھے بیچارے جھٹکے سے، جانا رہا جھٹکے سے اٹھے، اوپر خیال نہ کیا وہ کیا جا رہا ہے، وہ لوہا لگا ہے. وہ سیدھے پنڈت کے اس پر لگ گیا سر، اور اتنے جھٹکے سے اٹھے کہ پھٹ گیا اور چوٹ لگی، گر گئے بیچارے، بے ہوش ہو کے گر گیا. وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اب سارے لوگ ادھر ادھر بھاگے. مولانا ثناء اللہ امرتسری بازو میں اس کی سیٹ تھی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ اٹھ دے اور گشی تاری ہو گئی تھی، سر پھٹا تھا، خون بہ رہا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، پنجابی آدمی تو بڑی سی پگڑی باندھتے تھے، پگڑی جانتے ہیں نا، صافا، تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، دانت سے کاٹا اور چیڑ دیا. ایک سے اس پنڈت کے خون کو صاف کیا اور دوسرے سے سر کو اچھی طرح سے باندھ دیا تاکہ اور مزید خون نہ نکلے، اور پانی چھینک کر ہوش میں آیا. جب ہوش میں آیا تو اللہ وہ پنڈت آنکھیں کھولی تو ایک ملا میاں بھائی شیخ الاسلام مولانا ثناء، پہچانتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کے سامنے، صاحب بہت کرم کیا آپ نے، بڑا احسان کیا. کہا میرا شکر ادا نہ کرو، ذرا غور سے سنو، پڑوسی کا مقام اور صبر کرنا. کہا کہ پنڈت جی ہم نے آپ کے ساتھ احسان جو کیا، اگر ہم احسان نہ کرتے تو اوپر والا ہمیں پکڑتا.
ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم آپ کے جیسے آپ کے ساتھی چھوڑ دیے، اگر ہم آپ کی خدمت نہ کرتے اور آپ کا خون نہ پہنچتے ہو، پانی چھڑک کر کے اور پگڑی باندھ کر کے آپ کی خدمت نہ کرتے پٹی باندھ کر کے، تو قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ تم نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا. اب پنڈت پڑھے لکھے نے کہا کیا قرآن کے اندر ہے؟ تو میرے بھائی سورۃ النساء کی یہی آیت پڑھی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. ٹھیک ہے نا؟ پھر پڑوسی کا تذکرہ کیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. آپ اصل میں میرے بازو میں آپ کی سیٹ تھی، آپ پڑوسی تھے ہمارے. اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو بازو میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. کیوں؟ وہ تمہارے بازو بیٹھا ہے، تمہارے اوپر اس کا بھی حق ہے. یہ ہے آپ کے اسلام. دیکھا کس قدر حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا. جب بھی بکرا دوا کر کے چلے گئے تو سارے لوگ جو تھے مسلمانوں کے مکان دور، اور یہودی جو تھا غیر مسلم اس کا مکان سب سے قریب تھا. تو کتنی پیاری بات کہتے جب جانور ذبح کر کے فارغ ہونا تو جارنا الیہودی، ہمارا یہ پڑوسی یہودی، یہ سب سے پہلے گفٹ اس کو گوشت کا عطا کرنا. میرے بھائی اسلام سمجھو کیا چیز ہے. تو بات چلی تھی صبر پر. کیا صبر کرنا ہے؟ کس الا عید الناس. اگر لوگ تکلیف دیں، تکلیف پہنچ دے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ صبر کریں. امام حسن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، بڑے واقعات میں سے ایک بات اور ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا. کیا؟ غلام کو. پرانے زمانے میں زمین کچی رہتی تھی، مسجد کے اندر کوئی وضو خانہ نہیں ہوتا تھا. نماز کے لیے وضو کرا رہا تھا بیچارہ، پانی ڈال رہا تھا، اور امام صاحب دھل رہے تھے. اچانک مٹی کا برتن تھا، کچی زمین تھی، کچی زمین، اور وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو مٹی کا لوٹا اگر اوپر سے گرے گا تو اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور جب ٹکڑے ہو گئے تو پانی، زمین کچی تھی، وہ کیچڑ اٹھا تو کپڑے پر، چہرے پر. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے رسول کے کپڑا خراب ہو گیا. بڑے زور سے ڈانٹا، ہوش میں نہیں رہتے، تھپڑ مار دیں گے. بیچارہ ذرا دور جا کے کھڑا ہوا، کہا استاد، آقا، والقادمین الغیظ، آپ اتنا غصہ ہو گئے ہماری غلطی پر. اللہ فرماتے سب سے بڑا کمال ہے جو غصے کا بدلہ نہ لے، تھپڑ نہ مارے، بلکہ غصہ. اللہ اکبر، یہ ہے قرآن. والقادمین الغیظ، غصے کو پی ڈالو. اللہ اکبر، غصے کو پی ڈالو. کہا مسکرائے، کہا کم وقت ہم کو حوالہ قرآن کے دیتا ہے. قد قدم تو غیظی، میرے غصے کو پی ڈالا. پھر کھڑا رہا، کہا آگے ہے والعافین عن الناس. کیا کرتے ہیں وہ؟ یہاں غصہ پی ڈالے معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے یہاں تو معاف کیا، قیامت میں خود کیس لڑیں گے، حضرت کیس لڑیں گے، رشوت دیں گے. جب بدلہ نہیں پائے تو کیا کریں گے؟ ہم نے چھوڑ دیا، صبر کیا، کہاں لے گے؟ سب تو لڑ جھڑ کر لیے، جب نہیں ملا تو اوپر کچھ نہیں ملے گا. اوپر الصبر عند الصدمۃ الاولی، تکلیف ہو اسی وقت آپ نے صبر کر لیا، تب اس صبر کا بدلہ ہے. والعافین الناس قد عفوت عنک، چل بیوقوف، ہم نے معاف بھی کر دیا. غلام سمجھا آج اچھا موقع ہے. کیا ہے؟ اچھا موقع. ہم نے کہا قرآن کا حوالہ دیا، والقادمین الغیظ، غصے کو پی ڈالا. پھر کہتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، معاف بھی کر دیا.
کہا آقا آگے ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کہا اچھا، جب میں وہ حوالہ دیتا ہے، جب میرے لیے تیرے ساتھ احسان بھی کیا، ہم نے تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہ تھا ایمان، یہ ہے اسلام۔ تو دوستو، الصبر والسماحہ، سب سے بڑی چیز صبر ہے، اور آخری چیز کیا ہے دوسری؟ السماحہ۔ سماحہ کیا ہے؟ اس کی بڑی تفصیل کی گئی ہے، لیکن خلاصہ یہ سب کا یہ کہ سماحہ کہتے ہیں دل کھلا ہو، آپ کا دل کشادہ ہو، جس کو کہتے ہیں دل والا، کیا ہو؟ دل والا ہو۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم آئے، نبی کا جو حکم آئے، جو شریعت کی بات آئے، آپ کا سینہ اتنا وسیع ہو کہ اس کو قبول آسانی سے کر لے۔ اس لیے بات نے ترجمہ کیا السماحہ علی اداء فرائض اللہ، یعنی اللہ کا حکم کتنا بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لیکن کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم خوش دلی سے دل ہمارا صاف ہو، اتنا دل والے بن جائیں کہ اوپر والے کی ہر بات کو قبول کرنے سے کیا کہا جاتا ہے؟ سماحہ، الصبر والسماحہ۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بہتر عمل، کیا؟ ہمیشہ صبر کریں اور کیا کریں؟ سماحہ۔ اللہ کا حکم آ گیا، ماں باپ نے کہہ دیا کہ جس لڑکی کو تو نے پڑھتے ہوئے کالج میں پسند کیا، اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ بچلن ہے، ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے، ہم دیندار بہو تجھے تلاش کر کے نہیں، ہم تو اسی سے کریں گے۔ آیا تو پہلے شطرہ کی ایک دن تمہاری ماں کی خدمت نہیں کروں گی، تو یہی ہوا کہ آتے ہی ماں باپ سے دور کہیں اور چلا گیا۔ یہ ہے ماں وبالوالدین وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین، سب سے بڑا حق اللہ کا، اس کی عبادت کرو، اور اللہ کے بعد فرمایا والدین، ماں باپ کے فرما بردار بنو۔ کتنا امن و امان رہتا تھا، کیا خیال ہے بھائی؟ ماں کو کہہ دیا گیا، ماں بیچاری باپ بیچارہ ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے پورے حیدرآباد میں یہاں وہاں ایک دلہن لے کر کے آئے، ہوتا تھا نا؟ آپ یہی سوچیں گے اندھی ہو، کالی ہو، لنگڑی ہو، لیلی ہو، کچھ نہیں، ہمیں وہی پسند ہے جو ہمارے ماں باپ کو کیا خیال ہے، سب کی خدمت کرتی تھی۔ اور آج شہزادے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مائی چوائس، ہاں کیا بس۔ اب ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2 سال اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا، وہ ماں جو تمہیں سردی میں گرمی میں نہلائی دھلائی اور ہاتھ پکڑ کے روڈ پر آگے کھڑی ہوئی اور تمہارے سارے نخرے برداشت کیا، اس ماں کی یہی قدر ہے کہ بیوی بھی لاؤ تو اس کی ناپسند کی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وبالوالدین، تو دل اتنا کھلا ہو، یہ وسیع ہو کہ ہمارے ماں باپ کبھی ہمارا برا نہیں چاہتے، ہمیشہ ہمارے ماں باپ ہماری خیر چاہتے ہیں۔ اوپر والے کہو اور اوپر والے کے بعد ماں باپ جو کہیں، جو حکم دیں، بشرطے کی نافرمانی کا حکم نہ ہو، تو ہمارا دل اتنا کشادہ ہو کہ فوراً اس کی بات کو ہمارا دل قبول کر لے، اور یہ یقین ہو جائے کہ ہاں رب نے اگر سود حرام قرار دیا ہے تو دل میں اتنا شرح صدر ہو کہ کبھی سود سے فائدہ نہیں ہوگا، سود سے نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ کہا جاتا ہے سماحہ، صبر اور سماحہ کا یہی سب سے بڑا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ بل ای الایمان افضل، سب سے اچھا مومن کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کہ فرمایا جو صبر کرتا ہو اور اللہ اس کے رسول کی اور اپنی بڑوں کی بات ہمیشہ قبول کر لے، وہی سب سے بڑا
مسلمان ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.